السلام علیکم، میرا نام عثمان پرویز ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اسلام ون ایپ کے متعلق کچھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اس ایپ کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آسانی اور سہولت کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور قرآن و سنت کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تعلیم کو اپنے عزیز و اقارب تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس اپلیکیشن میں ہم نے وہ تمام لٹریچر جمع کرنے کی کوشش کی ہے جس کی قرآن و سنت کے ایک طالب علم کو علم حاصل کرنے اور ایک مسلمان کو روزمرہ زندگی میں اسلام کے تعلیمات پر عمل کرنے میں ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو چلیے آئیے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ایپ میں آپ کو کون کون سی کتب دستیاب ہیں۔ تو اس میں اردو کی 5 مشہور اور مستند تفاسیر شامل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انگلش کی 2 تفاسیر، اردو کے 13 تراجم شامل کیے گئے ہیں، انگلش کے 7 تراجم شامل کیے گئے ہیں، اردو کے 2 لفظی تراجم شامل کیے گئے ہیں، انگلش کا 1 لفظی ترجمہ، صحائح ستہ سمیت اردو کی 11 مشہور احادیث کی کتب شامل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مکمل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل کی گئی ہے، اور مسنون اذکار اور دعائیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو جب آپ ایپ اوپن کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ اسکرین نظر آئے گی۔ تو نیچے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مختلف سیکشنز بنے ہیں۔ نیچے والی بار میں اس میں ایک قرآن مجید ہے، اس میں جس میں آپ کو قرآن مجید کی سورتوں کی فہرست نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ حدیث ہے جس میں آپ کو حدیث کی کتب کی فہرست نظر آئے گی، اور سیرہ پہ جب آپ ٹچ کریں گے تو اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ابواب کی فہرست ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ مصحف میں بھی آپ کو صورتوں کی فہرست نظر آئے گی، اور اذکار میں جیسے صبح شام کے اذکار ہیں، مسنون اذکار، روزمرہ کی سنتیں اور دعائیں، اس طرح کے مختلف ابواب پر مشتمل آپ کو ایک فہرست نظر آئے گی۔ جب آپ اوپر والی بار پہ دیکھیں تو آپ کو سب سے پہلے 3 آئکنز نظر آئیں گے۔ تو اگر آپ نوٹ کریں تو سب سیکشن میں یہ تینوں آئکنز آپ کو کامن نظر آئیں گے، لیکن ان سب کی جو فنکشنالٹی ہے وہ تینوں ہر سیکشن کی الگ الگ ہے۔ تو جیسے قرآن مجید میں جو سب سے پہلا آئکن ہے اس پہ ہم ٹچ کریں تو اس کے ذریعے آپ کسی بھی آیت پر آپ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 پر جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے 2 سورہ بقرہ کے لیے، اور آیت نمبر جب 20 پہ آپ کر کے جمپ پہ ٹچ کریں گے تو یہ فوراً آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 پہ لے جائے گا۔ جو اس کے علاوہ جو دوسرا آئکن ہے وہ سیٹنگ کے لیے ہے، اور سیٹنگ سب سیکشنز میں کامن ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں آگے چل کے بات کریں گے۔ اور جو تیسرا آئکن ہے آپ کو اس کے دائیں طرف نظر آ رہا ہے، یہ بک مارکس کا آئکن ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں سیکشنز میں سب سیکشنز میں کامن ہے، لیکن ہر سیکشن میں بھی جو اس کے بک مارکس ہیں وہ الگ ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید کی سیکشن میں آپ بک مارکس پہ ٹچ کریں گے تو جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ بک مارکس آپ نے بنائے ہوں گے اس کی فہرست یہاں پہ آ جائے گی۔ اسی طرح حدیث کے سیکشن میں جب آپ بک مارکس کے آئکن پہ ٹچ کریں گے تو جو آپ نے احادیث کے بک مارکس ایڈ کیے ہوں گے ان کی فہرست آ جائے گی۔ اسی طرح سیرہ کے سیکشن میں سیرہ کے بک مارکس، مصحف کے سیکشن میں مصحف کے بک مارکس، اور اذکار کے سیکشن میں اذکار کے بک مارکس آ جائیں گے۔ جو جمپ والا فیچر ہے اس میں دیکھیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں آپ کسی بھی آیت پر ڈائریکٹلی یہاں سے اس طرح جا سکتے ہیں۔ جب حدیث کے سیکشن میں آپ اس پہ ٹچ کریں گے تو اس مینیو کے ذریعے آپ کسی بھی حدیث پر اسی طرح جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100 پہ جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ٹائپ کریں گے 100، اس کے بعد جب آپ جمپ پہ ٹچ کریں گے تو وہ ایپ آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100 پہ لے جائے گی۔ اسی طرح سیرہ کے سیکشن میں جب آپ اس پہ ٹچ کریں گے تو دیکھیں کسی بھی چیپٹر پہ آپ جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر چیپٹر 50 پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ ڈائریکٹلی یہاں سے اس چیپٹر پہ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اذکار کے سیکشن میں بھی کیونکہ ہم نے اس کو پیجز میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو کسی پیج پہ جانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر 200 پیج پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے ڈائریکٹلی جمپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہر سیکشن کے حساب سے ان آئکنس کی اور ان بٹنس کی فنکشنالٹی ڈفرینٹ ہے۔
اس کے علاوہ جو مزید آپشنز آپ کو ہوم اسکرین پہ ملیں گے اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایپ کو شیئر کر سکتے ہیں. اقرا اسلامک ایپس میں آپ جو ہمارے دوسری ایپس ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اقرا لائبریری کے تھرو آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ایپ کو ریٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو گیو فیڈ بیک آپشن کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. جو ایپ کے کنٹینٹ جیسے بھی ہم نے آپ کو دکھائے وہ آپ اس سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں. تو اگر ہم قرآن مجید کے سیکشن سے ہم اس کا شروع کرتے ہیں تاکہ ہم تھوڑی فیچرز کی جو لسٹ ہے وہ آپ کو تھوڑی سی اس ویڈیو ڈیمو میں بتا سکیں. تو جب آپ قرآن مجید کے سیکشن میں کسی بھی صورت پہ جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ سورہ فاتحہ کی وہ مکمل فہرست اور اس کی آیتوں کے صورت کی لسٹ پوری نکل آتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں تو جو اس میں ایک تو عربی کا متن اس میں دکھ رہا ہے اور دوسرا جو اس میں لفظی ترجمہ ہے رنگین اس کو ہم نے کیا ہے تاکہ اس میں پڑھنے کے لیے آسانی ہو اور ورڈ کے درمیان میں تاکہ وہ مختلف ہوں تاکہ اس کو پڑھنا اور اس کو اس طرح یاد کرنا آسان ہو جائے. اسی طرح نیچے آپ کو ہر آیت کا اس ترجمہ نظر آ رہا ہے. وہ نیچے اس کے متعلق ہر آیت کی مکمل سورہ اور پارہ معلومات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر جو آپ کو بٹنز نظر آ رہے ہیں اس کے ذریعے اگر آپ پہلے پر ٹچ کریں تو وہ اس ایک صورت کے اندر اگر آپ کسی ایک آیت پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی ہم نے جیسے سورہ فاتحہ اوپن کی ہے تو اس کی 7 آیتیں، تو اگر آپ آیت نمبر 6 پہ جانا چاہتے ہیں یہاں پہ ٹائپ کریں گے تو ڈائریکٹلی آپ آیت نمبر 6 پہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا اگر آپ آئیکن دیکھیں تو جیسے بھی ہم نے ٹرانسلیشن اوپن کیا ہے تو دوسرے آئیکن پہ ٹچ کرنے سے اس ایپ میں جتنی بھی ٹرانسلیشن ایڈ کی ہوئی ہیں تو ان میں سے آپ کو ایک سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو جیسے یہاں پہ اردو کی 13 ٹرانسلیشنز ہیں، انگلش کی 7 ٹرانسلیشنز ہیں. تو اگر آپ جو بھی ان میں سے سلیکٹ کریں گے تو وہ آپ کو اسی طرح وہاں پہ دکھنا شروع ہو جائے گی. وہ آپ کو ایپ بتائے گی کہ آپ نے کون سی بھی سلیکٹ کی ہے. اور جیسے اسلام 1 ہیڈر کے اوپر بھی نیچے وہ اس مترجم کا نام آ جائے گا. جیسے یہ بھی ٹرانسلیشن ہم نے محمد تقی عثمانی کی سلیکٹ کیا تو وہ ٹرانسلیشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اوپر ان کا نام لکھا رہا ہے وہ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اس وقت ہم نے کون سی ٹرانسلیشن سلیکٹ کی ہوئی ہے. اسی طرح اگر ہم اس کو چینج کرتے ہیں تو جو بھی ٹرانسلیشن ہم سلیکٹ کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر اسرار احمد کی ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں اسی طرح اپلیکیشن دکھائے گی. اس کے علاوہ اپلیکیشن میں جو اس کے مزید فیچر ہیں اس اسکرین پہ مصحف موڈ ہے. وہ یہ ہے کہ اس صورت کو اگر آپ صرف اس کی آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو مصحف موڈ کے ذریعے آپ اس کو تلاوت موڈ میں اوپن کر سکتے ہیں. اگر پوری ٹرانسلیشن صورت کی اگر صرف آپ ٹرانسلیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹرانسلیشن موڈ کے ذریعے آپ صرف اس کی ٹرانسلیشن دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی بھی رکوع پہ جا سکتے ہیں. ایک سے زیادہ اگر آیات کو آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے مینیو پہ کلک کرنے پہ آپ اس کو سٹارٹنگ اور اینڈنگ نمبر دیں گے تو وہ جتنی بھی آیات آپ اس کو دیں گے اس کے ذریعے آپ وہ ساری آیات ایک ہی بار شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایک سورہ میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس آپشن کے ذریعے کر سکتے ہیں اور سیٹنگ کو آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں اور نیکسٹ سورہ میں بھی جا سکتے ہیں. یہ کچھ اس کے فیچرز تھے ٹرانسلیشن کے متعلق. جیسے اس میں تفاسیر بھی ایڈ ہیں تو تفاسیر کو سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو سیٹنگ میں جا کے جیسے یہاں پہ آپ فرسٹ آپشن دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سائٹ کے لیے ہم نے ٹرانسلیشن سلیکٹ کی ہوئی ہے. تو جب ہم ٹرانسلیشن سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ جب ہم قرآن مجید کے موڈ میں اس کو اوپن کرتے ہیں تو وہ ہمیں صرف اس کا قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ دکھا رہا ہوتا ہے، اس کے تفاسیر نہیں دکھا رہا ہوتا. اگر تفاسیر پڑھنے کے لیے ہمیں یہاں پہ آ کے تفاسیر کا آپشن سلیکٹ کرنا پڑے گا. اور جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں ایپ میں ہم نے 5 اردو تفاسیر اور 2 انگلش کے تفاسیر ایڈ کی ہیں تو جو یہاں سے ہم سلیکٹ کریں گے وہ وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اگر ہم تفسیر ابن کثیر سلیکٹ کریں اور جیسے ایپ کا ریکمنڈڈ موڈ ہے جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تفسیر کے لیے ہم لے آؤٹ کو سلائڈر سلیکٹ کریں تاکہ وہ پڑھنے میں مزید ہمارے لیے آسانی ہو جائے. وہ ڈفرینس آپ کو بھی نظر آ جائے گا. جب تفسیر سلیکٹ کرنے کے بعد ہم کسی بھی سورہ کو اوپن کرتے ہیں اور ہم نے جیسے موڈ ابھی ہم نے سلائڈر سیٹ کیا لسٹ سے تو بھی آپ دیکھیے گا کہ جیسے سورہ بقرہ اوپن کرتے ہیں تو پہلے جو لسٹ آ رہی تھی ابھی آپ دیکھیں کہ وہ لسٹ کی جگہ وہ سلائڈر بن گیا ہے. پہلے یہ جیسے ہم نیچے یوں ٹریڈ اس کو موو کر رہے تھے تو ابھی ہم لیفٹ رائٹ موو کر کے آیات کے درمیان موو کر رہے ہیں. تو اس کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تفاسیر پڑھنے میں وہ ہر آیت کی تفسیر جو ہوتی ہے وہ اسی ایک آیت اس کے نیچے آ جاتی ہے، دوسری والی کی اس کے نیچے آ جاتی ہے، تیسری والی کی اس کے نیچے. تو اس طرح وہ تفسیر پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تفسیر کے سیکشن میں بھی آپ کو
اسی طرح ہر آیت اس کے نیچے اس کی رکوع اور پارہ کی معلومات، نیچے آپ کو اس کا لفظی ترجمہ ایک ایک لفظ کا دکھ رہا ہے، اس کے نیچے اس کی جو ٹرانسلیشن ہے، اور آخر میں اس کی جو تفسیر والا سیکشن ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور اس میں بھی ویسا ہی آپشن ہے، اگر پہلا اوپر سے جو آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے، جب پہلے والے پہ آپ ٹچ کریں گے تو جیسے بھی ہم نے سورہ بقرہ اوپن کی ہے تو وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کی کتنی آیات ہیں۔ اگر آپ کسی دوسری آیت پہ جانا چاہتے ہیں، یہاں سے ڈائریکٹلی مثال کے طور پر آپ آیت 200 پہ جانا چاہتے ہیں، یہاں پہ 200 آپ ٹائپ کریں گے، جب گو کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کو ڈائریکٹلی 200 نمبر آیت پہ لے جائے گا۔ اور کیونکہ ابھی ہم نے تفسیر موڈ سلیکٹ کیا ہے، تو جب وہ دوسرے آئیکن پہ اب ہم ٹچ کریں گے تو جو پہلے ہمیں ٹرانسلیشن دکھا رہا تھا اس کے بجائے بھی ہمیں وہ تفاسیر دکھانا شروع کر دے گا، کیونکہ اگر ہم تفاسیر موڈ میں تو یہاں سے ہم تفسیر چینج کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 پہ ہیں تو اس کی بھی ہم تفسیر ابن کثیر پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم اسی کے لیے ہم تفہیم القرآن پڑھنا چاہتے ہیں اسی آیت کی تفسیر، تو جب ہم یہاں سے تفہیم القرآن کو سلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اسی کی تفہیم القرآن کی تفاسیر یہاں پہ دکھنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معارف القرآن دیکھیں تو جب وہ ہم سلیکٹ کریں گے تو وہ معارف القرآن کی تفسیر یہاں پہ اوپن ہو جائے گی۔ اس طرح تفسیر پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اسی طرح اگر ہم انگلش کی کوئی تفسیر سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی یہاں پہ انگلش کی تفسیر اپیئر ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ یہاں پہ آپ کو اسلام 1 کے نام کے نیچے وہ آپ کو دکھا بھی رہا ہے کہ ابھی آپ نے کون سی تفسیر سلیکٹ کیا گی۔ جیسے آسان قرآن ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ اوپر اسلام 1 کے نام کے نیچے بھی آپ کو دکھا رہا ہے کہ ابھی آپ نے کون سی تفسیر سلیکٹ کی ہے۔ اس میں بھی آپ کو وہ سارے آپشن مل جائیں گے جو لسٹ ویو میں تھے، اور اس میں جو آیت کے اوپر بھی ہم اس میں کچھ ایکسٹرا آپشنز آپ کو ملیں گے۔ جیسے اگر ہم سپوز آیت نمبر 2 پہ واپس آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جب آیت کو شیئر کرنے کے لیے یا وہ ڈفرینٹ آپشن کے لیے آپ کسی بھی آیت کے، جیسے یہ عربی والا ایک کارڈ ہے، اس کے متن پہ جب آپ ٹچ کرتے ہیں تو ایک مینیو اپیئر ہوتا ہے۔ اس مینیو کے ذریعے اس آیت سے ریلیونٹ آپ کافی فیچر سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس آیت کو آپ بک مارک سلیکٹ کریں تو جو پہلے والا آپشن آپ سلیکٹ کریں گے تو وہ آیت بک مارک ایڈ ہو جائے گی، اور اگر چاہتے ہیں کہ اس کو شیئر کریں تو جب شیئر پہ ٹچ کریں گے تو اس کے ریلیونٹ جتنے بھی آپشنز ہیں آپ اس کو چاہیں تو صرف آیت عربی آیت شیئر کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ترجمہ شیئر کر سکتے ہیں، تفسیر بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور ان کو الگ الگ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کاپی میں جائیں تو کاپی کے بھی اسی طرح آپشنز آ رہے ہیں، آپ کو کوئی ایک آپشن اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے ترجمہ میں تو آپ وہ اس آپشن کے ذریعے آپ وہ رپورٹ کر سکتے ہیں۔ وہ ہم ایک ڈیولپر کو ای میل جو مجھے ای میل مل جائے گی، جس کے ذریعے ہم نیکسٹ اپڈیٹ میں اس کو غلطی کو انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو آپشن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے ایک تو مصحف موڈ ہم نے آپ کو یہاں سے دکھایا تھا، جب ہم یہاں سے مصحف موڈ سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ اس پوری سورہ کو مصحف موڈ میں اوپن کرتا ہے یا ٹرانسلیشن موڈ میں۔ لیکن مثال کے طور پر اگر میں آیت نمبر 100 پہ ہوں اور میں یہاں سے صرف اس کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، تو جب یہاں پہ جا کے میں مصحف موڈ سلیکٹ کروں گا تو جو مصحف موڈ ہے وہ آیت نمبر 100 سے آگے شروع ہوگا، وہ آیت نمبر 1 سے شروع نہیں ہوگا۔ اسی طرح ٹرانسلیشن موڈ بھی یہاں پہ کام کرے گا کہ جب وہ اس کو ٹرانسلیشن سلیکٹ کریں گے تو وہ آیت نمبر 100 سے آگے ٹرانسلیشن کو وہ جاری رکھے گا، شروع کرے گا۔ اسی طرح اس میں جیسے مختلف تفاسیر میں نا ہر ایک سورہ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو اس میں جیسے تفہیم القرآن میں، آسان قرآن میں ہر ایک سورت کا الگ سے انٹروڈکشن تعارف بھی ہے، تو وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا۔ جب اس پہ آپ ٹچ کریں گے تو اس سورہ کا جو تعارف ہے وہ آپ کو اس سکرین پہ سارا نظر آ جائے گا۔ بیک سے آپ اس پہ واپس آ جائیں گے، اور اگر آپ ایک آیت کے اگینسٹ ڈفرینٹ جو تراجم اس ایپ میں ایڈ ہیں ان کو اگر آپ ان کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں، تو اس سیکنڈ لاسٹ آپشن کے تھرو آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ٹچ کریں گے تو جتنے بھی تراجم اس ایپ میں ایڈ ہیں ان کی ایک فہرست آپ کو نظر آ جائے گی۔ آپ جہاں سے جو والے سلیکٹ کریں گے اس کے بعد جب آپ کمپیئر پہ ٹچ کریں گے تو وہ سارے تراجم اسی ایک آیت کے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن مجید کو آیات کو تو ان کے تراجم کو سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی، تاکہ آپ کمپیئر کر سکیں کہ ڈفرینٹ علماء کرام نے کسی ایک آیت کا ترجمہ کس طرح کیا ہے۔ تو یہ قرآن فہمی میں اس سے کافی مدد لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹاگل فل سکرین کا آپشن ہے، جس کے ذریعے آپ دیکھیں اوپر والی جو بار تھی وہ ہائیڈ ہوگی، آپ فل سکرین موڈ میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ وہاں سے سلیکٹ نہیں کرتے تو یہ نیچے جو
ٹرانسلیشن کا باکس کارڈ ہے اس کے اوپر ٹچ کرنے سے بھی وہ آپ دیکھیں کہ یہ فل اسکرین ہو رہی ہے. تو یہ صرف آسانی کے لیے ہم نے اس نیچے والے کارڈ پہ بھی ٹچ ایڈ کر دیا. تو یہ کچھ قرآن کے متعلق آپشن سے جو آپ ترجمہ و تفسیر کے. اس میں جو ایک خوبی ہماری ایپ کی یہ ہے کہ ہماری اپلیکیشن آپ کی جو آپ نے لاسٹ ٹائم جو آیت پڑھی تھی وہ آٹومیٹیکلی وہ ریممبر کرتی ہے, وہ یاد رکھتی ہے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کون سی آیت پڑھی تھی. مثال کے طور پر میں سورہ بقرہ اوپن کرتا ہوں اور ابھی میں آیت نمبر 3 پڑھ رہا تھا, اور اس کے پڑھتے ہوئے میں بیک کرتا ہوں یا میں ایپ کلوز کرتا ہوں. جب آپ واپس آتے ہیں نیکسٹ ٹائم تو آپ کو تو یاد نہیں تھا کہ آپ کون سی آیت پڑھ رہے تھے, تو یہاں پہ آپ کو ایک ایکسٹرا بٹن نیچے نظر آ رہا ہوگا, اوپن لاسٹ ریڈ. اس آپشن کے ذریعے آپ واپس اسی آیت پہ جا سکتے ہیں جو آپ لاسٹ ٹائم آپ پڑھ رہے تھے. تو اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کہاں سے آپ نے چھوڑا تھا, تو وہ آپ یاد رکھیں اور نیکسٹ ٹائم آئے تو آپ وہاں سے جاری رکھیں. تو یہ اس آپشن کے ذریعے آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آٹومیٹیکلی آپ اس پوائنٹ پہ واپس جا سکتے ہیں. تو جیسے بھی ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 پہ تھے, تو جب میں اوپن لاسٹ ایڈ پہ ٹچ کرتا ہوں تو مجھے واپس وہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 پہ لے جائے گا. ایپلیکیشن یہ یاد رکھے گی کہ آپ لاسٹ ٹائم نے آپ کون سی آیت پڑھ رہے تھے. اسی طرح اگر میں اس کو موو کر کے آیت نمبر جیسے میں 10 پہ پہنچ گیا ہوں اور یہاں پہ آ کے میں اس کو بیک کرتا ہوں, میں ایپلیکیشن کلوز کرتا ہوں, نیکسٹ ٹائم میں واپس آتا ہوں, تو وہ جب میں واپس اس پہ ٹچ کروں گا تو وہ ایپلیکیشن کو پتہ ہے کہ آپ آیت نمبر 10 پہ تھے, تو آپ کو واپس وہاں پہ لے جائے گی. تو یہ کافی آسانی ہو جاتی ہے اس کو اس طرح پڑھنے میں, اور آپ کو چیزیں یاد رکھنی پڑتی ہیں. اس طرح اس کے علاوہ اس میں سرچ کا آپشن ہے جس سے کافی مدد لی جا سکتی ہے. تو سرچ میں ڈفرینٹ ہم نے آپشنز دیے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ قرآن مجید میں سرچ کرنا چاہتے ہیں, جیسے کوئی بھی لفظ ہے, مثال کے طور پر اگر ہم قرآن مجید میں لفظ صبر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے صبر, اور یہاں پہ جب ہم سرچ پہ ٹچ کریں گے تو وہ صبر جس آیت میں آپ کو اس کو یہ لفظ ملے گا تو وہ یہاں پہ وہ ساری آیات یہاں پہ آپ کو دکھا دے گا. تو یہاں پہ اوپر ایک آپ کو ایک کاؤنٹ پہ نظر آ رہا ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ 84 ریزلٹس, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صبر کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں 84 ٹائمز آیا ہے آیات میں. تو اگر آپ شو آپشن میں جائیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ 2 مزید آپشن نظر آ رہے ہیں, جس میں کہ ایک پارشل سرچ ہے اور ایک ایگزیکٹ سرچ ہے. اس سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ جو اس آیت میں آپ ہے وہ صابرین میں بھی صبر کا لفظ آیا ہے, لیکن وہ صبر کا لفظ الگ سے نہیں ہے, وہ پارشل سرچ ہے, کسی ایک لفظ کے حصے میں وہ اس نے سرچ کیا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایگزیکٹ اسی ورڈ کو سرچ کریں تو آپ ایگزیکٹ میچ کو والے کو آپشن کو ٹچ کریں گے. جب ابھی آپ دوبارہ سرچ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ صبر کا صرف اس نے ایک الگ سے وہ پورا ورڈ میچ کیا ہے, کسی ایک ورڈ کے حصے کو اس نے میچ نہیں کیا, اور اس کے 2 بار صرف صبر کا لفظ آیا ہے. تو اس سے بھی کافی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو سرچ جلدی سے آپ اپنے مطلوبہ رزلٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ ٹرانسلیشن میں سرچ کرنا چاہتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر مفتی تقی عثمانی صاحب کی ٹرانسلیشن میں ہم سرچ کرتے ہیں نماز کو, جب اس پہ ہم سرچ کو ٹچ کرتے ہیں تو دیکھیں جس آیت میں نماز تھا کا لفظ تھا تو وہ ساری آیات یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. جب کسی بھی اس لسٹ میں سے آپ آیت پہ ٹچ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کو اس پہ لے جاتا ہے, اور آپ کو ہائی لائٹ بھی کرے گا کہ یہاں پہ یہ لفظ آپ کو ہائی لائٹڈ فارم میں آپ کو دکھائے گا جو آپ نے سرچ کیا ہے. اسی طرح یا اس میں آپ دیکھیں گے 2 بار اس کو ملے تو اس نے 2 بار ہائی لائٹ کر دیا ہے. اسی کے علاوہ اگر آپ اسی ورڈ کو تفسیر میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اوپر سے تفاسیر سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ تفہیم القرآن میں اگر آپ نماز سرچ کرنا چاہتے ہیں وہاں سے سرچ سلیکٹ کر کے دوبارہ سرچ پہ کلک کریں گے تو وہ دیکھیں اس تفسیر میں جہاں پہ اس کو اس کا نماز کا لفظ ملا ہے تو وہ اس نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. ترجمہ و تفسیر دونوں میں یہاں پہ آ کے آپ کو دکھائے گا کہ کس جگہ پہ یہ ورڈ اس کو ملا ہے. تو یہ سرچ کے آپشن سے کافی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کہ اس کے علاوہ ابھی ہم حدیث کے سیکشن میں دیکھتے ہیں. تو حدیث میں جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا ڈیمو کے شروع میں کہ 11 حدیث کی کتب شامل کی گئی ہیں, جس میں بہت مشہور کتب بھی ہیں, اور میں سب سے الحمدللہ سب میں جو سائستہ میں جتنی بھی بکس ہیں ان میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہیں. تو آپ کو یہ کوئی بھی ریفرنس فائنڈ کرنے میں یا کسی کے ساتھ ریفرنس شیئر کرنے میں بہت آسانی ہوگی. جیسے گو جمپ کا آپشن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا پہلے بھی. تو اس کے علاوہ جب کسی بھی کتاب پہ آپ سلیکٹ کرتے ہیں
تو ایک کتب کے اندر جتنے بھی ابواب تھے یا جو بکس تھیں وہ آپ کو پوری لسٹنگ آپ کے سامنے وہ کھل جائے گی. جیسے صحیح بخاری میں آپ کو یہ ساری یہ لسٹ نظر آ رہی ہے. یہاں سے آپ وحی کا بیان آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس ایک بک کے اندر جتنی بھی حدیث آتی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مینشن ہو جائیں گی. اس میں سے کوئی ایک سلیکٹ کریں تو اسی طرح وہ آپ کو یہ لسٹ میں نظر آ جائے گی. اور یہاں پہ سلائڈر ویو میں آپ اس کو آسانی سے رائٹ لیفٹ موو کر کے کسی بھی حدیث پہ آپ جا سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو اوپر 3 آپشن نظر آ رہے ہیں. جو پہلا آپشن ہے بیسیکلی یہ ہے آپ کو پوری ایپ میں یہ کنسسٹنٹ نظر آئے گا کہ اس طرح کا آئیکن ہمیشہ جمپ ٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسری جگہ پہ جانا چاہتے ہیں. جب اس پہ ٹچ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک مینیو دکھاتا ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی ڈفرینٹ حدیث پہ جا سکتے ہیں. اس ڈراپ ڈاؤن سے آپ کا اگر مثال کے طور پر آپ صحیح بخاری سے صحیح مسلم کی کوئی حدیث اوپن کرتے ہیں اس نمبر کے تھرو تو آپ جا سکتے ہیں. اگر اسی صحیح بخاری میں رہتے ہوئے آپ کسی دوسری حدیث پہ جانا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ نمبر انٹر کریں گے. جیسے مثال کے طور پر 100 ہے تو جب جمپ پہ آپ ٹچ کریں گے تو وہ آپ کو حدیث نمبر 100 پہ لے جائے گا. یہ جو آپ کو اس کے رائٹ پہ آئیکن نظر آ رہا ہے جس میں 2 ایروز ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عربی کو ہائڈ اور شو کرنا. جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف حدیث کا ترجمہ اردو ترجمہ پڑھیں تو جب آپ اس آپشن اس پہ کلک ٹچ کریں گے تو وہ دیکھیں کہ عربی اب ہائڈ ہو گئی ہے, آپ صرف اردو پڑھ سکتے ہیں جیسے یا انگلش پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ واپس عربی اپیئر ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس پہ جب دوبارہ ٹچ کریں گے تو وہ دیکھیں اب دوبارہ آ گئی ہے. یہ اس مقصد کے لیے ہے. اس کے علاوہ سیٹنگ کا آپشن بھی ہے اگر آپ اس میں چینج کرنا چاہتے ہیں. بیک کریں گے تو آپ اس کو جہاں پہ تھے آپ کو واپس اسی اسکرین پہ لے جائے گا. اس کے علاوہ جیسے کہ صحیح مسلم میں ہم دیکھیں یہاں پہ آ کے آپ جب فائنڈ کر کے صحیح مسلم میں جانا چاہتے ہیں حدیث نمبر 200 پہ تو اس طرح آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. اور حدیث میں بھی جو ایک حدیث کے حساب سے جتنے بھی آپشنس تھے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. جیسے آپ نے کوئی حدیث اوپن کی ہے تو جب اس پہ آپ اس کارڈ پہ آپ ٹچ کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کو کچھ آپشنس یہاں پہ اویلیبل ہیں. آپ اس کو حدیث کو بک مارک سیو کر سکتے ہیں, اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں یا اس کے جو ٹیکسٹ ہے حدیث ہے اس کو کاپی کر سکتے ہیں اور فل سکرین کرنے پہ آپ اس کو فل سکرین موڈ میں ویو بھی کر سکتے ہیں. یہ تو حدیث کے کچھ فیچرز تھے. جیسے بھی ہم نے آپ کو قرآن کے سیکشن میں اوپن لاسٹ ایڈ والی فنکشنالٹی دکھائی تھی کہ جو اپلیکیشن ہے وہ یاد رکھتی ہے کہ آپ لاسٹ ٹائم کس پوائنٹ پہ تھے. تو حدیث کے سیکشن میں بھی آپ کو یہ اوپن لاسٹ ایڈ والا سیکشن نظر آئے گا. اس پہ بھی آپ ٹچ کرنے پہ آپ واپس اسی جگہ پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ لاسٹ ٹائم تھے. جیسے بھی ہم حدیث نمبر اگر آپ 4 پہ تھے یا 5 پہ تھے آپ یہاں سے آپ نے ایگزٹ کیا تو جب واپس آپ لاسٹ تھریڈ پہ ٹچ کریں گے تو آپ کو حدیث نمبر 5 پہ ہی لے کے آئے گا. اس کے علاوہ اگر آپ یہاں سے ڈفرینٹ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 500 پہ آپ جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ نے یہ حدیث نمبر 500 پڑھ لی, آپ بیک کیا, آپ واپس جب اوپن لاسٹ ایڈ کریں گے تو آپ کو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 500 پہ ہی وہ ایپ لے کے آئے گی کیونکہ اس نے وہ یاد رکھا ہے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کون سی حدیث پڑھی ہے. یہی سارے فیچرز آپ کو ڈفرینٹ سیکشن میں بھی آپ کو ملیں گے. جیسے سیرہ کے سیکشن میں آپ کو اسی طرح وہ چیپٹر پہ جانے کا فنکشن ہے, اس کی سیرہ کے بک مارکس ہیں. اگر آپ یہاں پہ کوئی بھی پڑھتے ہیں آپ باب نمبر 3 پہ ہیں, جب آپ اوپن لاسٹ ایڈ کریں گے تو آپ کو باب نمبر 3 پہ واپس اپلیکیشن لے کے آئے گی. مصحف موڈ جو ہم نے اس میں ایپ میں ایڈ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات آپ قرآن مجید کی صرف تلاوت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ترجمہ یا تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتے, تو اس مقصد کے لیے ہم نے اپلیکیشن میں مصحف موڈ ایڈ کیا جس کے ذریعے آپ قرآن مجید کو, جیسے آپ دیکھیں آپ اس میں کوئی ترجمہ و تفسیر نہیں ہے, آپ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس آپشن کے تھرو کر سکتے ہیں. اوپر اسی طرح آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں, جب یہاں پہ ٹچ کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں آپ کو رکوع دکھا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ رکوع کے حساب سے ہم نے لسٹنگ کی ہے. تو اگر آپ رکوع نمبر 20 پہ جانا چاہتے ہیں جمپ کریں گے تو آپ کو رکوع نمبر 20 پہ لے جائے گا. اسی طرح آپ جب یہاں پہ ٹچ کر دیں تو یہاں پہ بھی بک مارک کا آپشن ہے اور فل سکرین کا آپشن ہے. جب بک مارک آپ کرتے ہیں تو یہ رکوع آپ کا ایز اے بک مارک ایڈ ہو جائے گا. اس میں آپ جو دوسرا آئیکن نظر آ رہا ہے وہ بیسیکلی یہاں پہ موڈ چینج کرنے کا ہے. اگر آپ اسی رکوع کا آپ نے جیسے عربی پڑھ لی, قرآن مجید کا جو متن ہے وہ آپ نے پڑھ لیا, آپ اس پورے رکوع کی ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتے ہیں تو اس آئیکن پہ ٹچ کریں گے تو اس پورے رکوع کی وہ ٹرانسلیشن اوپن ہو جائے گی. اسی طرح وہ پوری دیکھیں کہ باقی رکوعوں کے ساتھ سے
اس کا ترجمہ اوپن ہو گیا. وہ آپ کو یہاں پہ دکھا بھی رہا ہے کہ یہ کون سا ترجمہ بھی تفہیم القرآن کا ترجمہ اوپن ہے. ادھر آپ اگر آپ رکوع نمبر 21 کی واپس آپ عربک اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس آئکن پہ ٹچ کریں گے. تو یہ عربک اور اردو کے درمیان یہ شفل کرنے کے لیے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے. اس کے علاوہ جو آپ کو آپشن نظر آئیں گے اذکار میں، اگر آپ دیکھیں تو اس میں کافی کمپریہنسو لسٹ ہے جو ہماری روزمرہ کی ضرورتیں ہوتی ہیں. جیسے اذکار ہیں، ہماری کچھ معلومات کی چیزیں جو ہمیں لازمی پتہ ہونی چاہیے، وضو سے متعلق، نماز سے متعلق، غسل، اذان و اقامت، جو روزمرہ کی سنتیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا چیزیں جو اس میں بہت اچھی اور فضائل کی چیزیں وہ اس میں ایڈ کی گئی ہیں. تو اگر آپ اذکار میں دیکھیں تو اس طرح کر کے آپ وہ سارے وہ صبح شام کے اذکار اس میں اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ جو روزمرہ کی دعائیں آپ دیکھیں کافی کمپریہنسو لسٹ میں اس میں ایڈ کی گئی ہے ایپ میں، جس کے ذریعے آپ ہر وقت کی دعا اس میں ایڈ ہے. آپ اس کے ذریعے یاد بھی کر سکتے ہیں، اور کیونکہ آپ کے پاس ایپ میں آف لائن ہر چیز اویلیبل ہے تو آپ کسی بھی موقع پر ایپ کھول کے آپ اس کو آسانی سے پڑھ بھی سکتے ہیں ایپ کے اندر سے. اس کے علاوہ اس میں درود شریف ایڈ کیے گئے ہیں، 40 درود شریف ایک ہی پیج پہ جو آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہیں، آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ نماز کے آداب کے متعلق اس میں کافی کمپریہنسو ڈیٹیل ہے. نماز کے جو اذکار ہیں، جو چیزیں نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں وہ اس میں اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ کچھ جو بعض نفل نمازیں ان کے متعلق معلومات ہیں، اور غسل کے متعلق غسل کے جو فرائض ہیں اور مکروہات ہیں. اس کے علاوہ جو بعض صورتوں کے فضائل اور اس طرح کی مختلف چیزیں ایڈ ہیں جو روزمرہ میں ہمارے کام آتی ہیں اور ہمیں فائدہ دیتی ہیں، اور معلومات کی چیزیں بھی ہیں اور فضائل کی چیزیں بھی ہیں. تو یہ چیزیں تو کچھ فنکشنالٹی کے متعلق تھی. اس کے علاوہ ہم آپ کو تھوڑا سا سیٹنگ کے متعلق دکھائیں گے. الحمدللہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ آسانی کے لیے اس میں ایسے آپشن ایڈ کیے جائیں جس کی وجہ سے یوزر کے لیے ایپ کو استعمال کرنا کافی آسان ہو جائے اور اپنی مرضی کے مطابق ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکیں. تو اگر ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے سیٹنگ کے اوپر تھوڑا دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے یہ ٹرانسلیشن اور تفاسیر کا بھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ حساب سے سلیکٹ کر لیں جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں. جب آپ تفاسیر پہ ٹچ کریں گے تو تفاسیر کی آپ کو آپشن اویلیبل ہو جائیں گی. اس میں ہم نے تھیمز کے آپشن ایڈ کیے ہیں جو بیسیکلی یوزیبلٹی کے حساب سے کافی فائدہ مند چیز ہے. تو اس میں ہم نے کچھ کلر تھیمز کا آپشن دیے، جیسے اگر آپ گرین سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ساری آپشن پوری ایپ آپ کو گرین کلر میں نظر آئے گی. اسی طرح اگر آپ اس کو ریڈ کرتے ہیں تو وہ ایک ریڈ لے آؤٹ میں آپ کو سارے آئیکنز اور ہر چیز اس طرح اس شکل میں ڈال جائے گی. اسی طرح ہم نے کچھ رات کے ٹائم یا کچھ آپ کے لیے ہم نے ڈارک اور نائٹ تھیم بھی اس میں دیے ہیں تاکہ رات کے ٹائم یا کم روشنی میں پڑھنے کے لیے بھی اس میں آسانی ہو. تو آپ جب ڈارک تھیم سلیکٹ کرتے ہیں تو دیکھیں کہ ہر چیز اس میں ایک ڈارک تھیم کی شکل اختیار کر گئی. یا کوئی بھی چیز آپ پڑھتے ہیں جیسے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ اوپن کریں تو دیکھیں کہ ہر چیز آپ کو اس حساب سے نظر آئے گی، جو دکھنے بھی بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے اور آپ کو کم لائٹ میں یا رات کے وقت اندھیرے میں وغیرہ میں پڑھنے کے لیے بہت آسانی کا موجب ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں نائٹ موڈ کے لیے دیکھیں گے بالکل آپ کی اسکرین جیسے کچھ ایمبین ڈسپلیز میں یہ کافی لگتی بھی بہت خوبصورت ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی بیٹری کی کنزمپشن بھی کم ہوتی ہے، اور اس کے رات کو پڑھنے میں اور کم لائٹ میں پڑھنے میں بھی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. لے آؤٹ کے آپشن ہم نے آپ کو دکھائے. اس میں دو ہیں. لسٹ میں جب آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ورٹیکل اور ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے جس کے آپ اوپر اور نیچے موو کر سکتے ہیں، اور سلائڈر میں لیفٹ ٹو رائٹ آپ موو کر سکتے ہیں. مصحف کی کچھ ٹائپس ہیں، جیسے بھی ہم نے آپ کو قرآن بائی رکوع دکھایا تھا. اگر آپ اسی کو بائی سورہ سلیکٹ کرتے ہیں تو بھی آپ دیکھیے گا کہ مصحف جب پہلے رکوع میں آپ کو نظر آ رہا تھا، ابھی آپ کرتے ہیں تو آپ کو سورہ کی شکل میں پوری کی پوری سورہ ایک ہی پیج پہ آپ کو نظر آئے گی. جیسے سورہ بقرہ اوپن کرتے ہیں تو پہلے جیسے رکوع میں آ رہا تھا، ابھی آپ دیکھیں کہ ایک ہی پیج پہ آپ کو پوری سورہ کا ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کو اوپر کچھ آپشنز نظر آ رہے ہیں. جب آپ شفل والے پہ آپ ٹچ کرتے ہیں تو اسی سورہ کا آپ کو ترجمہ ایک ہی پیج پہ نظر آ رہا ہے. جو دوسرے آئیکن ہے، اگر آپ اگلی سورہ پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو اگلی سورہ پہ لے جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے عربک سلیکٹ کی ہے، نیکسٹ پہ کرنے سے آپ کو دیکھیں کہ آپ اگلی سورہ پہ یا پچھلی سورہ پہ جا رہے ہیں. تو یہ آپ یہاں سے سیٹنگ میں جا کے اس کو چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ رکوع اور پارہ، جیسے اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی ہم نے رکوع اور پارہ کی انفارمیشن شو پہ کیا ہوا ہے، تو آپ کو یہاں پہ ہر آیت کے اگینسٹ یہ
نظر آ رہی ہے. دیکھیں کہ ہر آیت کے نیچے آپ کو سورہ فاتحہ 1، آیت نمبر 1، پارہ 1. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو نہ نظر آئے تو یہاں پہ آ کے آپ اس کو ہائڈ بھی کر سکتے ہیں. ہائڈ کے بعد جب آپ دوبارہ اس پہ جائیں گے تو دیکھیں گے اگر ابھی آپ کو وہ انفارمیشن نظر نہیں آ رہی تو اس میں کسٹمائزیشن کے کافی آپشنز ایڈ کیے گئے ہیں تاکہ آپ اپنے بیسیکلی پسند کے مطابق اس کو چینج کر سکیں. اس کے علاوہ ورڈ بائی ورڈ میں اس میں 3 ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن ایڈ کی گئی ہیں. جو پہلی 2 ہیں وہ اردو کی ہیں، حافظ نذر احمد اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی، اور ایک انگلش کی بھی ٹرانسلیشن ایڈ کی گئی ہے. یہاں سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. جیسے انگلش کے کریں گے تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اسی طرح ٹرانسلیشن انگلش میں نظر آنا شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ٹرانسلیشن بھی انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ دیکھیں کہ وہ ورڈ بائی ورڈ بھی انگلش میں ہے اور ٹرانسلیشن بھی انگلش میں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھنا چاہتے ٹرانسلیشن اور آپ صرف ایک ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ ورڈ بائی ورڈ نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ نے وہاں پہ سیٹنگ میں جا کے ورڈ بائی ورڈ کو ہائڈ کر دیا ہے تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ ابھی آپ کو وہ ورڈ بائی ورڈ نہیں دکھ رہا. ابھی آپ صرف قرآن مجید اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں. تو اس میں کسٹمائز آپ کو اپنی پسند کے مطابق کر سکتے ہیں. اسی طرح اس میں 5 عربی کے فونٹس ایڈ کیے گئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے وہ ایک اس کا ڈسپلے بھی ایڈ کیا تاکہ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ نے فونٹ سلیکٹ کیا ہے تو وہ آپ کو کیسے دکھ رہا ہے. وہ سلیکٹ کرنے سے آٹومیٹکلی نیچے وہ چینج ہو رہا ہے. اسی طرح آپ فونٹ سائز کو کسٹمائز کر سکتے ہیں. اگر آپ بڑا فونٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی پسند کے مطابق آپ فونٹ چینج کر سکتے ہیں. چینج کرنے پہ آپ جیسے آپ نے چینج کیا تو دیکھیں آٹومیٹکلی ویسے آپ کو اس آیت وہاں پہ نظر آنا شروع ہو گیا. اسی طرح اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ آپ اس کو گرین کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ اس پیج پہ آٹومیٹکلی وہ کلر وہ چینج ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اردو میں بھی ہم نے 4 فونٹس ایڈ کیے ہیں جو اس میں جو ہمارا بیسیکلی بائی ڈیفالٹ ہے وہ مہر نستعلیق ہے جو ہم ایز اے ریکمینڈ بھی کرتے ہیں اس ایپ میں کہ آپ وہی یوز کریں گے. اس کے علاوہ مہر نستعلیق فونٹ بھی ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ کیونکہ تھوڑا سا ریسورس انٹینسیو ہے تو وہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے، لیکن یہ کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا فون اس کو صحیح سپورٹ کرتا ہے اور آپ کی وہ ریم اور گرافکس پاور اتنی ہے کہ اس کو صحیح چلا سکتا ہے تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ انگلش کے بھی اس میں 5 فونٹ سے آپ چینج کر سکتے ہیں، فونٹ سائز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ایک اس میں اگر آپ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اپلیکیشن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ریممبر کرتی ہے کہ آپ لاسٹ ٹائم کس جگہ پہ تھے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن ریممبر نہ کرے اور آپ خود مارک رکھیں کہ لاسٹ ٹائم آپ نے کون سا پڑھا تھا تو آپ اس آپشن کو یہاں پہ آ کے ڈسیبل کر سکتے ہیں. جب آپ اس کو ڈسیبل کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو انفارمیشن بھی دکھا رہا ہے کہ جب اس آپشن کے ڈسیبل کرنے کی صورت میں ایک ایکسٹرا آپشن آپ کو مارک لاسٹ ایڈ کا آیت کے مینیو میں نظر آئے گا جس کے ذریعے آپ خود کسی بھی آیت کو لاسٹ ایڈ مارک کر سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے اس کو ڈسیبل کیا تو آپ دیکھیے گا کہ ابھی میں جب سورہ بقرہ میں آیت نمبر 2 پہ دوں تو اس آٹومیٹکلی یہاں پہ ایک ایکسٹرا آپشن پہلے پہ نمبر پہ دیکھیں ایڈ ہو، اس کا ہے مارک لاسٹ ایڈ. اس کے ذریعے آپ خود کسی بھی آیت کو لاسٹ ایڈ مارک کر سکتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہو کہ اگر میں سورہ بقرہ کو لاسٹ ایڈ مارک کرتا ہوں تو اگر میں 2 سے آیت نمبر 5 پہ بھی جاتا ہوں کیونکہ ابھی آپ نے خود اس کو مارک کیا ہے تو جب آپ اوپن لاسٹ ریڈ کریں گے تو آپ کو آیت نمبر 2 پہ ہی لے کے جائے گا. اپلیکیشن یہ خود ریممبر نہیں کرے گی کیونکہ آپ نے اپلیکیشن کو بتایا کہ یہ بھی آپ خود اس کو مارک کریں گے. جیسے میں آیت نمبر 7 کو کرتا ہوں مارک لاسٹ ریڈ تو وہ 7 پہ لے کے جائے گا، لیکن نیکسٹ ٹائم آپ موو کر کے واپس اگر 12 پہ بھی آتے ہیں تو کیونکہ آپ نے لاسٹ ریڈ چینج نہیں کیا تو ہمیشہ آپ کو آیت نمبر آپ کے پرانے لاسٹ ریڈ پہ ہی لے کے جائے گا. اس کے علاوہ اس میں کچھ سرچ کے آپشن ہے، کیپ اسکرین آن کا آپشن ہے اور یہ کچھ فیچرز کی ہم نے آپ کو فنکشنالٹی بتائی ہے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو ایپ پسند آئے گی. اور کچھ اس میں کچھ سوالات کے جواب بھی میں دینا چاہوں گا. بیسیکلی اپلیکیشن اگر آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں تو اس کا سائز تقریباً 90 MB کے لگ بھگ ہے. تو اس میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اپلیکیشن کا جو سائز ہے وہ کمپیریٹیولی تھوڑا زیادہ ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس اپلیکیشن کا جیسے بھی ہم نے دکھایا کہ اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں ایڈ کی ہیں تو اتنی تفاسیر اور انگلش کے تفاسیر اتنے تراجم میں
اور اگر آپ دیکھیں تو حدیث کی کتب ہیں اور لفظی ترجمہ، اور یہ کنٹینٹ کا سائز کیونکہ اتنا زیادہ ہے تو اس حساب سے اگر آپ مثال کے طور پر اگر آپ یہی ساری چیزیں PDF کے فارم میں ڈاؤن لوڈ کریں انٹرنیٹ سے، یہ ساری جتنی بھی بکس اویلیبل ہیں، تو کم سے کم سائز بھی جو ہوگا وہ میرے خیال سے 500 MB سے کم نہیں ہونا چاہیے، ایون 1 GB تک بھی جا سکتا ہے۔ اور یہی سارا کچھ آپ کو اس ایپ میں اگر 100 MB سے بھی کم سائز میں مل رہا ہے تو یہ ایک کافی بہتر آپشن ہے۔ اور ایک دوسرا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اس ایپ کو فی سبیل اللہ بنایا ہے۔ اس میں ہم کوئی بیسیکلی کچھ ارن کرنا یا مالی فوائد حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، اس سے مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اپنی رضا سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ تو بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے ہم نے اس ایپلیکیشن میں کوئی بھی ایڈ یا ان ایپ پرچیزز نہیں ڈالیں، تاکہ آپ کو جو قرآن مجید کا بیسیکلی مطالعہ کرتے وقت کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ کے اور قرآن مجید، قرآن و سنت کے درمیان میں کوئی تیسری چیز آپ کو ایک ہرڈل نہ بنے۔ تو بیسیکلی یہ اس کا مقصد ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ جو ایک یہ بھی ہے کہ جو قرآن مجید کی جو ہماری تعلیمات ہیں کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے لے کر آگے پہنچاؤ، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور کنتم خیر امت کی جو آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سرفرازی عطا فرمایا ہے کہ ہم بہترین امت، تاکہ ہم جو یہ قرآن سنت کے تعلیمات آگے پہنچانے والے ہیں، تو ان آیات اور ان بشارات کی مصداق بننے کا بھی کس نیت سے بھی ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا سبب بنائے۔ اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایپ پسند آئے گی۔ آپ انشاءاللہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر پلے اسٹور پہ بھی جا کے اسلام 1 آپ وہاں پہ ٹائپ کریں تو آپ کو ایپ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی لنک ایڈ کر دیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ انسٹال کریں ایپ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔